بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear viewers, Assalamu alaikum. I say a cordial welcome to you in Ali English Learning Channel. Dear viewer, آج کا ہمارا ٹاپک ہے پاسٹ کنٹینیوس ٹینس پہلے ماضی جاری حصہ دوم. پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کے پارٹ 1 میں ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اسی ٹینس کی جملوں کے آخر میں رہتا رہیتے آ رہا ہے. ڈیئر ویورز، ہم نے یہ بھی سمجھ لیا کہ اس ٹینس کے جملے بنانے کے لیے ہم نے سب سے پہلے سبجیکٹ، اس کے بعد واضح ور اور آئی این جی فارم آف ورب استعمال کرنا ہے. اسی پر ہم نے یہ جملے بنائے اور اس کے بعد سینٹینسز پر پریکٹس میں آپ نے خود پریکٹس کیا، جملے ٹرانسلیٹ کر دیے اور اسی ٹیبل کے ساتھ آپ نے اپنے جملے چیک کر کے کریکشن کر دی. ناؤ ڈیئر ویورز، اب ہم آرٹیکلز اور پریپوزیشن کے بارے میں پڑھیں گے کہ ان جملوں میں جو آرٹیکل اور پریپوزیشن استعمال ہو چکے ہیں ان کے قواعد و ضوابط کون کون سے ہیں. سو ڈیئر سینٹینس نمبر 2 میں دا مرچنٹ واز ہیلپنگ دا پور. سو دا مرچنٹ ایک خاص مرچنٹ تھا، ایک خاص تاجر تھا جو کہ غریبوں کا مدد کر رہا تھا. سو اس لیے ہم نے مرچنٹ سے پہلے the کا استعمال کیا ہے. یہ دا پور جو ہے، پور ایک ایسا ناؤن ہے جو کہ ساری جماعت کی، ساری غریبوں کی نمائندگی کرتا ہے. تو اسی وجہ سے the کے قوانین میں شامل ہے کہ اگر کوئی ناؤن اپنی تمام کلاس کی نمائندگی کرے تو اس سے پہلے the استعمال کیا جائے گا. سینٹنس نمبر 4 میں the sun was slowly setting. سو ڈیئر ویور، the کے قوانین میں بھی یہ بھی ہے کہ یونیک آبجیکٹ آف یونیورس، کائنات کے وہ بے مثال چیزیں، مظاہر قدرت، اس سے پہلے the آئے گا. سو the sun وہ یونیک آبجیکٹ آف the یونیورس ہے. The children were playing with toys. سو the children وہ خاص بچے ہیں جو کہ کھلونوں سے کھیل رہے تھے، اسی وجہ سے children سے پہلے ہم نے the لگایا. سینٹنس نمبر 6 میں the boys were solving the sums. سو وہ خاص لڑکے ہیں جو کہ خاص سوالات حل کر رہے تھے، تو اسی وجہ سے the کا استعمال ہو گیا. The car was moving at full speed. سو یہی خاص موٹر تھا جو کہ تیز حرکت کر رہا تھا، تیز جا رہا تھا. So the car. Some people were looking at the sky. So sky is a unique یونیک کا مثال ہے، تو اسی وجہ سے ہم نے اس سے پہلے the لگایا. He was crossing the river. سو ریور، یہ ایک خاص ریور تھا جو کہ وہ عبور کر رہا تھا، تو اس سے پہلے the لگایا گیا. سینٹنس نمبر 13 میں my sister was answering the questions. سو وہ سوالات جو کہ صرف بہن سے پوچھے جا رہے تھے خاص سوالات ہو گئے، سو اس لیے the questions. The audience, sentence number 14, your brother was riding his bike in the streets. سو وہ گلیاں جو خاص گلیاں تھے جس میں آپ کا بھائی سائیکل چلا رہا تھا، تو اسی وجہ سے the streets. The audiences were enjoying the game. So dear viewers، وہ آڈینس تھے، وہ تماشائی، وہ حاضرین جو کسی خاص گیم سے لطف اٹھا رہے تھے، تو اسی وجہ سے ہم نے انہیں استعمال کر دیا. اب آتے ہیں پریپوزیشنز کی طرف. So dear viewers، in a chair or on a chair. اب یہ چیئر پر منحصر ہے کہ اگر یہ عام چیئر ہے، اس میں ہم بیٹھتے ہیں، تو اس کے لیے ہم in a chair استعمال کریں گے. اگر کوئی فلیٹ چیئر ہے اور اس کے اوپر بیٹھنا ہے تو ہم اس کے لیے آن ہی استعمال کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ان اور آن دونوں ٹھیک ہے. اب اگر کسی چیز کے ساتھ کوئی کام کرے تو اس کے لیے with کا پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے. So the children were playing with toys. سینٹنس نمبر 7 میں ایٹ فل سپیڈ. سو اسپیسیفک چیز کو ظاہر کرنے کے لیے ہم نے ایٹ کا استعمال کرنا ہے. سو ایٹ فل سپیڈ. ایٹ دا اسکائی، کسی اسپیسیفک پوائنٹ یا چیز کو دیکھنے کے لیے. سو ایٹ اسکول اینڈ ایٹ دا اسکائی، پوائنٹ اینڈ پلیس. سینٹنس نمبر 12 میں مائی فادر واز گوئنگ بیک ٹو سعودی عربیہ. سو جب ہم کسی ملک یا شہر کی طرف جاتے ہیں تو اس کے لیے ہم ٹو کا پریپوزیشن استعمال کریں گے.
Your brother was riding his bike in the streets. So گلیوں میں میں کے لیے اندر جو کام ہوتا ہے اس کے لیے in. اب جو آخری جملے میں among کا preposition استعمال ہو گیا ہے سے the liar were arguing among themselves. So dear students, یہ among درمیان کے لیے استعمال ہوتا ہے مگر دو سے زیادہ. اگر دو کے درمیان ہو تو پھر ہم between کا استعمال کریں گے. یہ دو سے زیادہ ہے تو اس لیے among استعمال ہو گیا ہے. Now dear viewers, the negative sentences. So یہاں پہ ایک رول ہے not after first helping verb. پہلے helping verb کے بعد not لگائے جملے نگیٹیو میں تبدیل ہو جائیں گے. So dear viewer, آپ نے اپنے سبق کو پاس کرنا ہے اور تمام جملوں کے پہلے helping verb. So واضح اور اس جملے میں پہلا helping verb ہے اور اس کے بعد آپ نے not لگانا ہے. تو اپنے کہا میں تمام جملے نگیٹیو میں چینج کریں اور بعد میں پرووائڈ ہونے والے ٹیبل کے ساتھ اسے چیک کریں. ویلکم بیک ڈیئر ویورس. ناؤ چیک یور سینٹینسز ود دس ٹیبل. ہی واز ناٹ سٹنگ ان اے چیئر. وہ کرسی میں نہیں بیٹھ رہا تھا. دا مرچنٹ واز ناٹ ہیلپنگ دا پور. تاجر غریبوں کا مدد نہیں کر رہا تھا. They were not beautifying their room. وہ اپنے کمرے کو خوبصورت نہیں بنا رہے تھے. The sun was not slowly setting. سورج آہستہ آہستہ غروب نہیں ہو رہا تھا. The children were not playing with toys. بچے کھلونوں سے نہیں کھیل رہے تھے. The boys were not solving the sums. So لڑکے سوالات نہیں حل کر رہے تھے. Sentence number 7. The car was not moving at full speed. موٹر گاڑی پوری رفتار سے نہیں جا رہی تھی. Some people were not looking at the sky. کچھ لوگ آسمان کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے. We were not learning interesting things at school. ہم اسکول میں دلچسپ چیزیں یاد نہیں کر رہے تھے. He was not crossing the river. وہ دریا کو عبور نہیں کر رہا تھا. They were not riding horses. وہ گھوڑوں پہ سواری نہیں کر رہے تھے. My father was not going back to Saudi Arabia. میرا ابو واپس سعودی عربیہ نہیں جا رہا تھا. My sister was not answering the questions. میری بہن سوالات کا جوابات نہیں دے رہی تھی. Your brother was not riding his bike in the streets. آپ کا بھائی گلیوں میں اپنے موٹر سائیکل پر سواری نہیں کر رہا تھا. The audiences were not enjoying the game. تماشائی کھیل سے لطف نہیں اٹھا رہے تھے. They were not going home together. وہ اکٹھے گھر نہیں جا رہے تھے. The liars were not arguing among themselves. So وکلا اپنے درمیان دلیل بازی نہیں کر رہے تھے. Okay dear viewers, now another activity and it is for interrogative sentences. سوالیہ جملوں میں تبدیل کرنے کے لیے ہمیں جو رول دیا گیا ہے وہ ہے first helping verb at the start. جملے کے آغاز میں پہلا helping verb لگانا ہے and sign of interrogation at the end. اور جملے کے آخر میں سوالیہ نشان لگانا ہے. So dear viewer, ایک مرتبہ پھر آپ نے اپنے سبق کو پاس کرنا ہے اور ان جملوں کو انٹراگیٹیو میں تبدیل کرنا ہے اور بعد میں پرووائڈ ہونے والے ٹیبل کے ساتھ چیک کرنا ہے. Okay dear viewers, welcome back again. Now check your sentences with this table. So was he sitting in a chair? کیا وہ کرسی میں بیٹھ رہا تھا. Was the merchant helping the poor? کیا تاجر غریبوں کا مدد کر رہا تھا. Were they beautifying their room? کیا وہ اپنے کمرے کو خوبصورت بنا رہے تھے. Was the sun slowly setting? کیا سورج آہستہ آہستہ غروب ہو رہا تھا. Were the children playing with toys? کیا بچے کھلونوں سے کھیل رہے تھے. Were the boys solving the sums? کیا لڑکے سوالات نکال رہے تھے. Was the car moving at full speed? کیا موٹر گاڑی پوری رفتار سے جا رہی تھی.
کیا موٹر گاڑی پوری رفتار سے جا رہی تھی؟ So, were some people looking at the sky? کیا چند لوگ یا کچھ لوگ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے؟ Were we learning interesting things at school? کیا ہم اسکول میں دلچسپ چیزیں یاد کر رہے تھے؟ Was he crossing the river? کیا وہ دریا عبور کر رہا تھا؟ Were they riding horses? کیا وہ گھوڑوں پہ سواری کر رہے تھے؟ Was my father going back to Saudi Arabia? کیا میرا ابو واپس سعودی عربیہ جا رہا تھا؟ Was my sister answering the questions? کیا میری بہن سوالات کا جوابات دے رہی تھی؟ Was your brother riding his bike in the streets? کیا آپ کا بھائی گلیوں میں اپنے موٹر سائیکل پر سواری کر رہا تھا؟ Were the audiences enjoying the game? کیا حاضرین کھیل سے لطف اٹھا رہے تھے؟ Were they going home together? کیا وہ اکٹھے گھر جا رہے تھے؟ And dear viewers, were the liars arguing among themselves? کیا وکلاء اپنے درمیان دلیل بازی کر رہے تھے؟ Okay, dear viewers, these were interrogative sentences. Now, interrogative sentences وہ جملے جس میں not کا استعمال بھی ہو اور سوالیہ بھی ہو. تو اس کے لیے ہم ایک چھوٹا مختصر سا پریکٹس کریں گے. Were they riding horses? تو dear viewers, ہم نے سبجیکٹ کے بعد not لگا کے ان جملوں کو انٹرونیگیٹو میں تبدیل کرنا ہے. So were they not riding horses? کیا وہ گھوڑوں پہ سواری نہیں کر رہے تھے؟ Was my father not going back to Saudi Arabia? کیا میرا ابو واپس سعودی عربیہ نہیں جا رہا تھا؟ Was my sister not answering the question? کیا میری بہن سوالات کی جوابات نہیں دے رہی تھی؟ Was your brother not riding his bike in the streets? کیا آپ کا بھائی گلیوں میں اپنے موٹر سائیکل پر سواری نہیں کر رہا تھا؟ Were the audiences not enjoying the game? کیا تماشائی کھیل سے لطف اندوز نہیں ہو رہے تھے؟ Were they not going home together? کیا وہ اکٹھے نہیں جا رہے تھے؟ Were the liars not arguing among themselves? کیا وہ کل اپنے درمیان دلیل بازی نہیں کر رہے تھے؟ Now with contraction. So dear viewer, wasn't یا weren't. Wasn't my sister answering the question? Wasn't your brother riding his bike in the streets? Weren't the audiences enjoying the game? Weren't they going home together? Weren't the liars arguing among themselves? Okay, dear viewers, so this was past continuous tense. ہم نے اچھی طرح سمجھ لیا، ان کے تمام جملے ہم نے لکھ دیے، اور انشاءاللہ اگلے اسباق میں اس کی مزید آسانی پیدا ہو جائے گی. اللہ حافظ.